کہ اس نے ہم تمام کو اسلام کی دولت سے بہرور فرمایا۔ اسلام یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تمام کے تمام مذہب اسلام کو فالو کرتے ہیں اور مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں۔ دنیا کے اندر تمام مسلمانوں کے لیے بھی مذہب اسلام ہی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بھی دین اور مذہب اسلام ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ ہمارے نزدیک مذہب اور دین صرف اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اسلام ایک دستور حیات کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد انسانوں کو اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا کے اندر کچھ قواعد اور اصول و ضوابط مرحمت فرمائے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کو زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کتاب کے اندر اور اپنے نبی کے ذریعے سے تمام لوگوں تک پہنچا دیا۔ مسلمان اسلام کو ماننے والے کو کہا جاتا ہے اور تمام لوگوں کے نزدیک بھی اسلام ہی اصل مذہب ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بھی اسلامی مذہب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مذہب اور دین نہیں ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب کوئی لے کر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے قبول نہیں کریں گے، اسے پسند نہیں فرمائیں گے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بھی دین اسلام ہے اور ہمارے نزدیک بھی دین اسلام ہے۔ اب اسلام کے تقاضے کیا ہیں اور اسلام کے ماننے والوں کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے یہ اہم بات ہے۔ آج تو دنیا کے سارے مسلمان یوں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کو فالو کرتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، لیکن حقیقی اسلام وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بھی اسلام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی اسلام ہے۔ اس کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ سب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا خالق بھی اللہ ہے، ہمارا مالک بھی اللہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں ہمارے اوپر نافذ کی ہیں ان تمام کو ہم انجام دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کے تمام احکامات پر ہم عمل کریں گے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں پر انسانوں کو ظاہری اختیار دے دیا ہے لیکن حقیقی اختیار اللہ کے پاس ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں دنیا کے اندر جس پر ظاہری اختیار بھی اور حقیقی اختیار بھی صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ دنیا کے اندر ہم یہ گھڑی پہنتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو پیدا کیا. تو لوہے کا خالق اللہ ہے اور اس کا حقیقی مالک بھی اللہ ہے، لیکن اس کا موجود انسان ہے. چونکہ لوہے سے بہت سارے مختلف قسم کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو اصل خالق اور مالک وہی ہوتا ہے جس کا جس چیز پر حقیقی اور کلی اختیار ہو. اللہ تبارک و تعالی اگر لوہے کو نہ پیدا فرماتے تو انسان اس گھڑی کو نہیں بناتا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے کپاس کو پیدا فرمایا، اس کا حقیقی خالق اللہ ہے، لیکن انسانوں نے اور دنیا کی مختلف کمپنیوں نے کپڑے بنائے. تو کپڑے بنانے کے متعلق ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کپڑے فلاں کمپنی نے بنائی ہے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ کپاس بھی کسی کمپنی نے پیدا کی ہے، چونکہ کپاس کو اللہ تبارک و تعالی پیدا فرماتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا گنے کا جوس پیتے ہیں، یہ گنا کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے خزائن قدرت سے آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے اس کو پیدا فرماتے ہیں، لیکن انسان پھر اس پر تصرف کرتا ہے تو پھر اس کا جوس بناتا ہے. مختلف کمپنیاں اس کی جوس بناتی ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جوس کی کمپنی کا مالک فلاں ہے، یہ جوس کا مالک فلاں کمپنی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے گنے کو پیدا کیا تو اس پر حقیقی تصرف اور کلی اختیار اللہ کا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی گنے کو پیدا نہ فرماتے تو انسان اس میں تصرف نہ کرتا اور انسان جوس کا موجد نہیں بنتا. تو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے، لیکن کچھ چیزوں پر انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری اختیار دے دیا ہے، اور کچھ چیزوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری اختیار بھی اپنا رکھا ہے اور حقیقی اختیار بھی اللہ تبارک و تعالی کا ہے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف دین اسلام ہی ہے. اللہ کے نزدیک، اور ہمارے یہاں بھی دین اسلام ہے. مطلب کیا ہے؟ جب ہمارے یہاں بھی دین اسلام ہے اور اللہ کے یہاں بھی دین اسلام ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام کے اندر اس بات کو کیوں بیان فرمایا؟ اس بات کو اس لیے بیان فرمایا کہ یہ جو ہماری زندگی ہے، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنی مصنوعات ہیں، گھڑی، کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں، پہننے اوڑھنے کی چیزیں، سواری، اور جتنی بھی چیزیں، جتنی مصنوعات ہیں، تمام چیزوں کو انسان بناتا ہے اور اس پر ظاہری اختیار اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دے رکھا ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے جسم پر بھی انسانوں کو ظاہری اختیار دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرما دیے کہ آخرت کے اعتبار سے اگر تم یہ عمل کرو گے، یہ کھاؤ گے، یہ پہنو گے، اس طریقے پر چلو گے تو آخرت میں تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی. لیکن انسان کی جسمانی اعتبار سے ظاہری اختیار اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دے رکھا ہے. اس لیے شریعت کے اعتبار سے شریعت کے اندر مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے جسم کو نقصان پہنچانا چاہے کسی دھاردار چیز سے، لوہے سے یا تلوار سے، چاقو سے، تو یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کو کاٹتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی ملکیت ہے. ہمارا جسم اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق کی ہوئی شے ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ظاہری اختیار دیا ہے. اسی طریقے سے خودکشی کرنا حرام ہے. اگر کوئی شخص زہر کھا کر مرنا چاہے تو زہر میں تاثیر اللہ ہی ڈالتا ہے، لیکن اس عمل کا اختیار انسان کے پاس ہے. اس لیے شریعت کے اندر اس عمل کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے. تو دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں
جس پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ظاہری اختیار کو رکھا ہے. اس وجہ سے شریعت کے اندر بہت ساری چیزوں کے کرنے کا اور بہت ساری چیزوں کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا خالق بھی اللہ ہے، ہمارا مالک بھی اللہ ہے، ہمارا رازق بھی اللہ ہے. ہمارے جسم پر، ہماری تمام چیزوں پر، تقدیر پر، ان تمام چیزوں پر تو ایمان ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے ہمارے جسم پر، لیکن اس پر تصرفات کرنے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے. دوسرا کلمے کا جو جز ہے محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، ساری چیزوں کو پیدا فرما دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات بھی بیان کر دیے کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. لیکن ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے یہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا. کیا کسی انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی میسج آیا؟ کسی انسان کے پاس اللہ کا کوئی میسج نہیں آیا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے، تمہیں روزہ رکھنا ہے، تمہیں صدقہ و خیرات کرنی ہے، تمہارے پاس مال کی کثرت ہے تو تمہیں حج کرنا ہے. نہ آج تک کسی انسان کے پاس اللہ کا کوئی میسج آیا ہے، نہ قیامت تک کسی انسان کے پاس کوئی میسج آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا میسنجر اور پیغمبر پوری دنیا انسانیت میں چھانٹ کر، چن کر دنیا کے اندر بھیج دیا اور بتلا دیا کہ ہمارا نمائندہ یہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری باتیں اپنے نمائندے کو بتایا، اپنے نبی کو بتایا، اور نبی نے عمل کر کے بتلا دیا. تو جو کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، جب اس جملے کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے. دنیا کی تمام چیزوں پر تصرفات کا حق اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کن چیزوں کو کرنا ہے اور کن چیزوں کو نہ کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. کسی چیز کو جائز قرار دیا، کسی چیز کو ناجائز قرار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹ نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا. اب محمد الرسول اللہ کے ذریعے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اور تمام مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاری ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کی ہے، اسی طریقے سے ہم اس کام کو کریں، اس چیز کو عمل میں لائیں. مثال کے طور پر ٹوپی پہننا سنت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے. آج سے 1500 سال پہلے بھی سنت تھی، آج بھی سنت ہے، اور قیامت تک سنت رہے گی. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، انٹرسٹ کو حرام قرار دیا. آج سے 1500 سال پہلے بھی سود حرام تھا، آج بھی حرام ہے، اور قیامت تک حرام رہے گا. اور اس میں کسی بھی انسان کو یا کسی بھی دینی مذہب کے اسکالر کو یا دین کے کسی بھی عالم کو اس میں تصرفات کرنے کا حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی حق نہیں دیا. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ میں نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس چیز کو آپ جائز قرار دیں. قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، جب طلاق کے مسئلے اور طلاق کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا تھا، اس زمانے میں ایک عورت تھی، ایک صحابیہ تھی جس کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا. ان کے شوہر نے زمانے جاہلیت کے اعتبار سے ان کو طلاق دے دیا، اور انہوں نے یوں کہا
کہ تم میرے لیے ہماری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. یہ پہلے زمانے میں طلاق کے جملے ہوتے تھے کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. تو اس سے بیوی حرام ہو جاتی تھی. تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس کئی بچے تھے. عمر رسیدہ خاتون تھی, کافی عمر ہو چکی تھی. وہ حضور پنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول ہماری عمر دیکھیں, میں اس عمر میں کہاں جاؤں گی, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, ان کی کفالت کون کرے گا, اس عمر میں تو ہمیں کوئی نکاح میں بھی نہیں لائے گا, کوئی ہمیں قبول بھی نہیں کرے گا. آپ ہمارے لیے کوئی راستہ تجویز کریں, آپ ہمارے لیے کوئی حل ڈھونڈے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ میرے پاس اس کے متعلق کوئی بھی حکم نہیں ہے, تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شریعت میں ذرہ برابر بھی تصرف نہیں کیا. تو ہمارے نزدیک جو دین اسلام ہے وہی اللہ کے نزدیک بھی دین اسلام ہے, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک بھی وہی دین اسلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ چیزیں 1500 سال پہلے بھی حرام تھی, آج بھی حرام ہے اور قیامت تک حرام رہیں گی. داڑھی رکھنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی رکھی ہے, لہذا آج سے 1500 سال پہلے بھی داڑھی رکھنا سنت تھا, آج بھی سنت ہے اور قیامت تک سنت رہے گا. اور یہ ایسا سنت ہے جو واجب کے درجے میں ہے. اور شرعی اعتبار سے داڑھی کٹانے والا داڑھی ایک مشت رکھنا سنت ہے. آج کل بہت سارے مسلمان داڑھی رکھتے ہیں لیکن پوری داڑھی نہیں رکھتے. جس طریقے سے داڑھی مڈانا ناجائز اور حرام ہے اسی طریقے سے داڑھی کٹانا اور ایک مشت کم رکھنا بھی ناجائز اور حرام ہے. اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی نہ ہم تصرف کر سکتے ہیں نہ اس کے اندر کمی بیشی کر سکتے ہیں. پہلے بھی حرام تھا, آج بھی حرام ہے اور قیامت تک حرام رہے گا. اور ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, مسلمان ہیں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو فالو کرتے ہیں. لہذا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہم اپنے چہروں کو داڑھی سے سجائیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کامل ایمان والا, پکا اور سچا مسلمان, پکا اور سچا مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے تم, اور اس وقت تک نہیں ہو سکتا کوئی بھی مسلمان جب تک کہ وہ مجھ سے یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے, اپنے نبی سے, اپنے رسول سے, اپنے ماں باپ, اپنے والدین, اپنے بچے, اپنے کاروبار, اپنے رشتہ دار, اپنے خاندان, دنیا کی تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے طریقے کو اپنائیں. اور شریعت کے اندر ذرہ برابر بھی ہم تصرف نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم پر ہمیں اختیار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے اعتبار سے, پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے انسانوں کو اختیار دیا ہے, تصرفات کا حق دیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کا ناجائز استعمال کریں. تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. کل قیامت کے دن دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. دین اسلامی اللہ کے نزدیک مقبول ہے. اور دین اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے ان چیزوں کو اپنائے, جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو کریں, جن چیزوں کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے بچے, ان چیزوں سے اجتناب کریں. اور پھر جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, دوسرا جز بھی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ, تو اس کا یہ مطلب ہے
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کے احکامات پر جس طریقے سے عمل کیا ہے اسی طریقے سے ہم عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کر دیا ہے، روزے کو فرض کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو یہ نہیں بتایا کہ تم نماز کیسے پڑھو گے، تمہیں روزہ کیسے رکھنی ہے۔ کوئی 24 گھنٹے کا روزہ رکھے تو اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے، کوئی 2 رکعت کی جگہ 8 رکعت پڑھ لے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں شریعت کے مطابق عمل بھی کس طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے ہمارے نبی اور اللہ کے میسنجر، اللہ کے پیغامبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کے تمام تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔